یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 28 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خضدار گوادر 2 افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ، 1 بازیاب۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM نیدرلینڈ چیپٹر کے اعلامیے مطابق 30 اگست کو جبری گمشدگی کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر بوقت 2 بجے دن 1 گھنٹہ ڈائم اسکواڈ ایمسٹرڈام کرے گی۔ پنجگور کالج چیک پوسٹ پر حملہ، تربت میں خفیہ کیمرہ اور موبائل ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ خضدار بدنام ضمانت CTD SHO پر مسلح افراد کا حملہ۔ بلوچ وومن فورم بلوچ خاتون کی ڈیتھ اسکواڈ ہاتھوں زخمی ہونے کی مذمت کرتی ہے ترجمان۔ کوئٹہ پریس کلب سامنے امداد حسین جویا کے قتل اور ملزمان کی عدم گرفتاری خلاف لواحقین کا مظاہرہ۔ مصدوم مسلح افراد نے گھر پر حملہ کر کے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ پولیس تعاون کرنے سے گریزاں ہے۔ سکینہ نامی متاثرہ خاتون کی پریس کانفرنس۔ نصیر آباد، ہب اور وڈھ میں فائرنگ کے واقعات، 3 افراد ہلاک، 1 شخص زخمی۔ بلوچستان کے ضلع خضدار جہلاوان کمپلیکس سے پاکستانی فورسز نے میران خان نامی نوجوان کو گزشتہ روز حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ اس طرح گوادر سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی خفیہ اداروں نے رشید ولد حبیب نامی نوجوان کو اس وقت حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا جب وہ اپنے گھر واقع گوادر ظہور شاہ محلہ سے موٹر سائیکل پر نکل کر نیا آباد آ رہے تھے۔ علاوہ ازیں زہری سے رواں مہینے اگست کو فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے حفیظ ولد محمد امین سکنے سنگین بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بلوچستان ضلع خضدار کے علاقہ جہلاوان کمپلیکس ایریا میں بدنام ضمانت جعلی مقابلوں میں جبری لاپتہ افراد کو قتل کرنے والے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے SHO سمیت گشتی پارٹی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ کیچ تمپ میں گزشتہ رات حیات نامی شخص کے گھر پر مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے گروپ نے حملہ کر کے فائرنگ کی، جس سے حیات کی بیٹی زلیخا بری طرح زخمی ہو گئی۔ بلوچ وومن فورم کے ترجمان نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل 2022 میں پاکستانی فورسز نے زلیخا حیات اور امیر حیات کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا تھا۔ کوئٹہ ارباب جویو کی قیادت میں اپنے والد امداد حسین جویا کے قتل اور ملزمان کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر قاتلوں کی گرفتاری اور اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے نعرے درج تھے۔ مظاہرے دوران وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ پشتون اور دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کے کارکنان اور رہنماؤں نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ ضلع نصیر آباد پولیس تھانہ چھتر کے حدود نبو واہ میں رشتے کے تنازع پر پیچو برادری نے فائرنگ کر کے گل بہار ولد گلزار قوم پیچو کو ہلاک کر دیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہب کے علاقہ پٹھان کالونی کے قریب جنگل سے 1 روزہ پرانی نعش ملی ہے، جسے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں متوفی کی شناخت عبدالجبار کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی۔ ہب ساکران روڈ آچار ہوٹل کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم، جس میں حاکم علی ولد ہارون ضلع نصیر آباد نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ وڈ فائرنگ میں منظور پمپ کے مقام پر موٹر سائیکل پر سوار شاہو ولد محمد بخش بلوچ پاؤں میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جن کا تعلق سندھ سے بتایا جا رہا ہے۔